موبائل رکھ دیا. اب ہماری نماز تو وہی رہے گی نا, ہماری نظر سجدے کی جگہ پر تو موبائل پر بھی پڑے گی. اب آدمی بار بار سجدے کی جگہ پہ دیکھے گا تو موبائل کو بھی دیکھے گا. کوئی لے کے تو بھاگ نہیں گیا کوئی بچی. اس واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری نمازیں کتنی خشوع و خضوع والی ہونی چاہیے. پورا پورا پیر کاٹ دیا جاتا تھا اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا. پیر کٹ گیا, تکلیف کا احساس نہیں ہوا نماز کی حالت میں. جنت میں جانے والے مومنین کی لسٹ میں یہ پہلا زینہ ہے. جو مومن کامیاب ہے ان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی یہ بتائی گئی ہے, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. کیسے نہیں, بہت سے لوگ ادھر ادھر کی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے شاید کبھی سنایا تھا واقعہ, یاد ہوگا آپ کو, اس جگہ سنایا یا کہاں سنایا. بہت سے لوگوں کو تو اپنی بھولی ہوئی چیزیں دو ہی جگہ یاد آتی ہیں, یا تو نماز میں یا لیٹرین میں. جو چیز بھولی ہوئی ہو لیٹرین میں یاد آ جاتی ہے, ہاں ہاں ہاں, یا نماز میں. اور ایک شخص تو اپنے امام سے بحث کر رہا تھا. امام صاحب نے جب نماز پڑھائی, 4 رکعت پڑھا کے سلام پھیرا, تو ایک ہی مقتدی تھا, وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا, امام صاحب آپ نے تو 3 ہی رکعت پڑھائی. امام صاحب کہتے نہیں صاحب میں نے تو 4 پڑھائی. کہنا 3 پڑھائی. امام صاحب نے کہا ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو. دوسرے نمازیوں سے پوچھا, سارے نمازی کہنے لگے نہیں 4 ہی پڑھائی. تو کہا سب تو کہہ رہے 4 پڑھائی, تو کہہ رہا 3 پڑھائی. بولا سب ایک طرف, ہم اکیلے, میری بات صحیح ہے. امام صاحب نے کہا تیری بات کیسے صحیح ہے, اتنے لوگوں کی مانو یا میری؟ بولا میری مانو, میں صحیح بول رہا ہوں. کہا اچھا تو کیسے صحیح بول رہا ہے؟ کہتا کہ دیکھیے امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں, اور آپ جب نماز پڑھاتے ہیں تو میں ہر ایک رکعت میں اپنی ایک دکان کا حساب جوڑ لیتا ہوں. آپ کی 4 رکعت میں 4 دکانوں کا حساب جوڑ لیتا تھا, آج 3 ہی کا جوڑ پایا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں 3 ہی پڑھائیں گے, آپ نے 4 نہیں پڑھائیں. یہ دلیل. یہ واقعہ چاہے جھوٹا ہو, فرضی ہو, لیکن اس میں حقیقت نظر یہ آتی ہے کہ آج ہماری نمازیں بالکل اسی طریقے کی ہیں. ہماری نمازوں کا حال یہی ہے. اور ذرا اپنے بھائیوں کی نمازوں کا جائزہ لے لو. کبھی کبھی پھنس جاتا ہوں, مسجدوں میں نہیں ملتا موقع, نماز پڑھنے کا موقع ملا تو ہم رکوع سے اٹھ نہیں پائے, وہ سجدے میں گھس گیا. ہم ابھی پڑھ نہیں پا رہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, یہ پڑھنے کے بعد جب تک سجدے میں جا رہے ہیں اس کا پہلا سجدہ ہو گیا, اور جب تک پہلا سجدہ کر کے اٹھ رہے ہیں پڑھ نہیں پائے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, تب تک اس نے دوسرا سجدہ ٹھوک دیا. وہاں تو سمجھوتا کرو آپ اور دعاؤں کو چھپاؤ, آدھی آدھی دعائیں پڑھو, رکعتوں کی تعداد بڑھا لو لیکن دعائیں گھٹا لو. یہ حال ہے. تو پہلی چیز الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. خشوع اور خضوع والی نماز چاہیے جنت کا وارث بننے کے لیے اور کامیاب مومن بننے کے لیے. پہلی چیز ہو گئی. آئیے دوسری چیز پر, والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغویات سے دور رہتے ہیں. لغویات میں جھوٹ, غیبت, چغلی, زبان سے ایسی باتیں کہنا جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو, لغویات کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے. اور لغویات کے اندر وہ کام بھی شامل ہے جس سے ہمیں کوئی بینیفٹ اور کوئی فائدہ نہ ہو اور ہمارا وقت برباد ہو رہا ہو. مثلا کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے. اس سے نہ ہماری تندرستی میں اضافہ ہو رہا ہے, نہ ہمارے گھر میں ہماری بچوں کی اصلاح ہو رہی ہے, صرف وقت کا کی بربادی ہے. اس لیے لغو کاموں میں کیرم بورڈ بھی آتا ہے, لغو کاموں میں ہمارا کرکٹ کا کھیلنا بھی آتا ہے, لغو کاموں کے اندر ہمارا پتنگ اڑانا بھی آتا ہے, لغو کام کے اندر میرے بھائیوں شرط
اندر شطرنج کھیلنا بھی آتا ہے، اور شطرنج تو اتنا بڑا گناہ ہے، چوسر کھیلنا، شطرنج کھیلنا، زمین پر رکھ کر گٹی کو ادھر ادھر رکھ کر، کہتے ہیں یہ بادشاہ ہے، اس نے ایک گوڑی ماری اور اس نے پھلاں کو پرست کر دیا، پھلاں کو، یہ رانی مر گئی، راجا مر گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر۔ یہ شطرنج کا کھیل تو اتنا گندا ہے کہ نبی اکرم نے اس کھیل کے بارے میں فرمایا کہ جس نے شطرنج کھیلا اس نے سور کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈالا، اس نے سور کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبویا۔ کھیلتے ہیں یہ ایرم بورڈ کیرم بورڈ سبھی اسی حکم میں ہے۔ کوئی ایک چیز بیان کر دی جائے تو نتیجہ اسی سے نکالا جائے گا، اور اس کے باوجود یہ سب سنتے ہیں، اور سننے کے باوجود بھی آپ چلے جائیے بلیا ڈالا بورڈ سے موزم پور تک تو راستے میں کتنے بڑے بڑے کیرم بورڈ لگتا، پورا کمرہ کھیلے پڑے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں مولانا جیسے السلام علیکم، سلام بھی ہو رہا ہے، کیرم بورڈ بھی کھیلا جا رہا ہے، شرم نہیں، احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ کل تو تقریر کی ہے مولانا صاحب کیرم بورڈ پر، اور آج انہیں کی آنکھوں کے سامنے ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ حیا، شرم جب کسی انسان کے جسم سے نکال لی جائے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا شرم و حیا باقی رکھی جائے، کیونکہ اگر شرم و حیا نکل گئی تو انسان اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ بھی زنا کر بیٹھے گا۔ کوئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی تو پھر اس سے کوئی بھی کام کا امکان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کام اس کے لیے ممکن ہے، ہر کام پاسبل ہے۔ سب لوگ کاموں میں آتا ہے، ایسی بات انسان کی زبان سے نہیں نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ جان بوجھ کر تکلیف دے رہے ہو تو سمجھ لو کہ آپ لغو کام کر رہے ہو، سمجھ لو کہ